السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 83 آیت کا کنٹینیوشن۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دوسرے عہد کے بارے میں پڑھا۔ یہاں پر اس آیت میں تیسرا جو عہد اللہ تعالیٰ نے لیا ہے بنی اسرائیل سے اور ہم سب سے، وہ کیا ہے؟ اپنی عبادت کے بعد پہلا عہد کیا تھا؟ اللہ کی عبادت، صرف اور صرف اللہ کی عبادت۔ دوسرا والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اب یہ تیسرا کیا ہے؟ تیسرا عہد ہے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا، یعنی کتنی اہم چیز ہے یہ بھی۔ اور رشتہ داروں میں ماں اور باپ دونوں کی طرف سے جو رشتے ہم سے جڑے ہیں ان کے ساتھ احسان کا طریقہ اپنانا۔ رشتہ داروں کے ساتھ احسان کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا کیا طریقہ ہے؟ جتنی آپ میں طاقت ہے، جتنے آپ کے پاس استطاعت ہے، اس کے حساب سے آپ اپنے ضرورت مند جو رشتہ دار ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، ان کی خیر خواہی لیں اور ان کو مصیبتوں سے دور کرنا، یہ ان کے ساتھ احسان کرنا ہوتا ہے۔ ان کی ضرورتوں میں ان کی مدد کرنا، مال دے کر۔ صلہ رحمی، یعنی صلہ رحمی کا مطلب یہی ہے کہ رشتوں سے جڑے رہنا، ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، تحفے دینا۔ تحفہ ایک ایسا ذریعہ ہے جو ایک رشتے کو محبت میں باندھے رکھتا ہے۔ تحفے کے ذریعے ہم اپنی محبت کو ظاہر کرتے ہیں، تو رشتہ داروں میں تحفے دینا یہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے احسان کا۔ اور ان کے حق میں اگر آپ میں استطاعت نہیں ہے کہ آپ نے کسی رشتہ دار کی کوئی مدد کر پائیں، تو آپ ان کے حق میں، ان کی مصیبتوں کے ٹائم پہ ان کے حق میں دعا کرنا، یہ بھی احسان طریقے میں آ جاتا ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں، جو آپ سے کٹے اس سے آپ جڑیں۔ یعنی آج جس ماحول میں ہم سب ہیں، بھائی میں اور دور کے رشتے تو دور کی بات ہے، خاص اپنے گھر میں بھی، بھائی میں بھی آج اتنی نفرتیں ہیں یا اتنی بدگمانیاں آ چکی ہیں کہ ایک دوسرے سے کٹتے ہیں لوگ۔ تو خون کے رشتے کا جو اہمیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہے۔ یہ رشتہ داری ہم سب کے خون کے رشتے ہی تو ہیں، ماں باپ سے جڑے ہوں یا باپ سے ہوں یا ماں سے ہوں، جو رشتے ہیں یہ خون کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت اہم بتایا ہے کہ ان سے ہمیں جڑے رہنا ہے، خوش دلی سے رشتہ داروں سے ملنا، ان سے ملاقات کرتے رہنا، ان کی غم اور خوشی میں ان کے ساتھ دینا، یہ سب رشتہ داروں کا حق ہے۔ آپ رشتہ داروں کا جو رشتہ جتنا قریبی ہوتا ہے اس کا اتنا حق ہوتا ہے، اس کے ساتھ اتنی ہی زیادہ صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ اور سب سے قریبی رشتہ کیا ہوتا ہے؟ بھائی بہنوں کا رشتہ ہوتا ہے، اس کے بعد ماں سے جڑے بہت سے رشتے ہوتے ہیں، باپ سے جڑے بہت سے رشتے ہوتے ہیں، ان سب کو جوڑ کے رکھنا۔ اور اس کا ذریعہ کچھ بھی بن سکتا ہے، یا تو آپ مال کے ذریعے ان کی کریے، یا ان کی خدمت کریے، یا پھر صرف ملاقات اور سلام کے ذریعے بھی اس چیز کو جوڑا رکھا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رشتوں کو تازہ رکھو، چاہے وہ سلام کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، تو آپ ان سے ملاقات کریے، سلام کے ذریعے ہی اپنے رشتوں کو تازہ رکھیے۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ ہم سب کو یاد آتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کس طرح آپ کے ساتھ کیا، ہر قدم پر آپ کے ساتھ انہوں نے غلط کیا، اور آخرکار آپ کو کنویں میں ڈال کر وہ چلے گئے، اور آپ اپنے والد سے بچھڑ گئے۔ وہ بہت دکھ بھرا ایک واقعہ ہے جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ پھر بھی اس کے بعد جب یوسف علیہ السلام کے پاس سب کچھ تھا، اللہ نے ان کو نبی بنایا، اس کے بعد ان کو بادشاہت دی، سب کچھ دیا، تو آپ نے اپنے بھائیوں کو اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ یہ ہوتا ہے بھائی کا رشتہ۔ تو یہ رشتوں میں رحم کرنا اسے کہتے ہیں۔ تو اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنے کی کیا اہمیت ہے، اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟
سب سے پہلے تو یہ اللہ کا حکم ہے. دیکھیے اللہ نے اپنی عبادت کے والدین کا ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا، اور تیسرے نمبر پہ ہے رشتہ داروں کا. تو سب سے پہلے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے ہمیں اس چیز کو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پسند کیا ہے کہ اللہ پہ ایمان لایا جائے، اس کے بعد والدین کے ساتھ احسان، کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ احسان. تو اس کا یہی فائدہ ہے کہ آپ مصیبتوں سے جو ہے نا بچے رہیں گے، عمر میں بھی برکت ہوتی ہے، کیونکہ جس کی آپ مدد کریں گے، آپ کے خون کے رشتے ہیں، وہ آپ کو دعائیں دیں گے، اور یہ سب جنت حاصل کرنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے. تیسرا عہد کیا ہے؟ رشتوں سے جڑے رہیے، رشتوں میں احسان رکھیے، احسان کا طریقہ اپنا کے رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.